سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114۔ سورہ صافات کا چوتھا رکوع اور 23ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا کہ انہیں نبوت اور رسالت عنایت فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعونیوں کے مظالم سے رہائی دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی فرعونیوں کے مقابلے میں۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب ہوئے فرعون پر اور فرعونیوں پر بنی اسرائیلی غالب ہوئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت عطا فرمائی، جس کا بیان بلیغ ہے اور وہ حدود اور احکام الہی کی جامع ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے ہیں جو بالابک اور اس کے نوح کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ بالابک ایک شہر کا نام ہے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں۔ اتدعون بعلا، کیا بعل بت کو پوجتے ہو؟ یہ بت سونے کا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی، 4 اس کے منہ تھے، یہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جس مقام پر یہ بت تھا اس علاقے کے بادشاہ کا نام بک تھا، تو اس علاقے کا نام پڑ گیا بالابک۔ یہ بلاد شام میں سے ہے، لیکن صدر الافاضل علیہ رحمہ نے لکھا کہ جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے بالابک مرکب ہوا، یہ بلاد شام میں ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر یہ ہے کہ بت کا نام بال تھا، وہاں کے بادشاہ کا نام بک تھا، تو اس مقام کا نام پڑ گیا بالابک۔ اتدعون بعلا، کیا بال کو پوجتے ہو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا، یعنی جس رب نے سب کچھ پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کرتے اور بال بت کو پوجتے ہو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ کو تم چھوڑتے ہو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا، یعنی تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، حضرت الیاس کو جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے، یعنی جہنم کی عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، یعنی اس قوم میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے عذاب سے نجات پائی۔
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ان کی تعریف، ان کی ثنا باقی رکھی۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہیں۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جبکہ ہم نے لوط کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کہ رہ جانے والوں میں ہوئی، وہ عذاب کے اندر رہ گئی۔ وہ آپ کی بیوی تھی جو اسلام کو ظاہر کرتی تھی لیکن دل سے منافق تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کفار کو ہم نے ہلاک فرمایا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات میں، یعنی اے اہل مکہ تم اپنے سفروں میں دن رات وہاں سے گزرتے ہو اور ان بستیوں کے آثار منازل پر گزرتے ہو، دیکھتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ سورہ صافات کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ